الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول و تفسیر سے متعلق یہ 7ویں نشست ہے۔ اس نشست میں تفسیر سے متعلق وہ علماء جنہوں نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص علم عطا فرمایا ہے تفسیر کا، صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ اجمعین، 3 کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد تابعین میں سے مشہور 3 تابعین کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین یوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر براہ راست سنتے تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ صدیق اکبر تو ہیں ہی، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، خلفائے اربعہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن روایات کا انہیں زیادہ مواقع نہیں مل سکے، اور خلافت کا جو بار گراں ان پہ تھا اس کی بنسبت انہیں اس طرح کے مواقع نہیں مل سکے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ بکثرت موجود تھے جو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم دروس میں، خطبات میں، عیدین کے موقع پر، دیگر عبادتوں کے ضمن میں، اور پھر سفر و حضر میں کافی باتیں سنا کرتے تھے، تو تفسیر سے متعلق جانکاری رکھنے والے بڑی تعداد میں اس وقت موجود تھے۔ لیکن بعد میں جب تفسیر سے متعلق خاص اہتمام کیا گیا اور کچھ صحابہ کی طرف خاص طور پر رجوع کیا جانے لگا، تو ان میں سے علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص درک اور خاص شہرت اور خاص مقام عطا فرمایا۔ تفاسیر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیاتوں کی تفسیر میں ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ باتیں ملتی ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کم و بیش 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بعد آپ کے رشتہ داروں میں پہل کر کے اسلام قبول کرنے والوں میں علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں رہا کرتے تھے، اور آپ صاحب اللواء، یعنی جو مسلمانوں کا جھنڈا ہوتا اس کو اٹھانے والوں میں سر فہرست علی بن ابی طالب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک تھے سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں ہی رہنے دیا تاکہ اہل و عیال کی نگرانی کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کا اعتبار ایسا ہی ہوگا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو نائب بنا کر کے گئے، تم کو میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اس نیابت میں نبوت والی بات نہ تھی، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں، وہ سب سے زیادہ فضائل علی بن ابی طالب ہی کے ملتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن زمانے نے ایسی رفتار لی سبحان اللہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو رکھ کر کے عام جو مسلمان تھے، اہل السنہ والجماعہ، صحابہ اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے جو لوگ تھے، ان کے علاوہ کے لوگوں میں 2 طرح کے نظریات سامنے آنے لگے، 2 طرح کی جماعتیں سامنے آئیں، صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جن کو ہم النواصب کہتے ہیں۔ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں ایسی غلط افواہیں عام کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق طعن و تشنیع، سب و شتم، گالی گلوچ پہ اتر آئے، لعن طعن کرنے لگے،
اور دوسری جماعت وہ تھی جو شیعہ کی جماعت تھی، جو ظاہر میں تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضائل میں غلو سے کام لی، لیکن کچھ ایسی باتیں اور ایسے حرکات ان سے صادر ہو گئے تھے جو حقیقت میں مثالب میں شمار کیے جائیں گے، مناقب میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شجاعت میں، ذکاوت میں، علم اور اس طرح کی خوبیوں میں آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقام کچھ ایسا تھا کہ کسی خاص مشکل میں عمر جیسے انسان سامنا کرتے اور کوئی خاص مشکل آ جاتی کسی معاملے میں تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کسی معاملے میں دیکھتے کہ علی اس میں بطور شریک نہیں ہیں تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس سے اپنے دامن کو صاف رکھتے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ قدر تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں۔ رہا معاملہ تفسیر کے باب میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خاص مقام عطا کیا تھا، حتیٰ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سلونی عن کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب سے متعلق مجھ سے سوال کرو، فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم انزلت بلیل او نہار، اللہ کی کتاب سے متعلق مجھے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس حد تک باریکی کا علم رکھتا ہوں، اتنی باریکی کا مجھے علم ہے کہ کون سی آیت رات میں اور کون سی آیت دن میں، کس آیت کا کیا مفہوم، کیا معنی۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق بات ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تفسیر سے متعلق اتنا اتقان اور اتنی پختگی تھی کہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ اذا جاءنا الثبت عن علی لم نعدل به، جب کسی آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق کوئی ٹھوس بات جب علی کے نام پر ہمارے پاس آ جاتی تو پھر ہم اس سے انحراف نہ کرتے، اس سے ہم روگردانی نہ کرتے، اور ہم اس قول کو چھوڑ کر کے دوسرا قول نہ لیتے۔ یہ عمومی بات ہے۔ تو تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص درک عطا کیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے علی بن ابی طالب سے کافی حد تک تفسیری معلومات بھی لی۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تفسیر سے متعلق بہت درک رکھتے تھے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر لینے یا اصل جو تفسیر ہے تفسیر ابن جریر الطبری، یہ سب پرانی اور عظیم تفاسیر ہیں۔ ان سب میں کسی آیت کے ضمن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے لیے 6 لوگوں کا انتخاب کیا تو اس میں سے علی بن ابی طالب کا بھی نام تھا رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شرکت کے باوجود لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ کے ہاتھ پر آپ نے بھی بیعت کی، علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے جانے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور پھر 40 ہجری میں ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو آپ کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ ورضاہ۔ جاری رکھوں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ مفسرین سے متعلق جو دوسری شخصیت ہے صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ابن مسعود ابن غافل الحذلی ہے۔ آپ کی جو والدہ تھیں وہ ام عبد کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ زمان جاہلیت ہی میں فوت کر چکے تھے، البتہ ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی مسلمان تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی ہے۔ آپ نے بدر میں بھی شرکت کی اور اس کے بعد کے سارے غزوات میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زائد سورتوں کو براہ راست سن کر کے انہوں نے یاد کیا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے ان سے سورۃ النمل سیکھنا چاہا
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 کے قریب صورتیں براہ راست زبانی میں نے آپ کی زبانی میں نے سنی ہیں، ان میں سورۃ النمل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سورہ میں آپ کو نہیں سکھا پاؤں گا، یہ سورہ آپ فلاں اور فلاں سے جا کے سیکھ لیں۔ تو اس طرح سے ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول سے علیہ السلام دو ثلث صورتیں اللہ کے رسول کی زبانی آپ نے سن کر کے یاد کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابتدائے زمانے ہی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ انک لغلام معلم، کہ تم ایک ایسے لڑکے ہو، ایسے غلام ہو، ایسے بندے ہو کہ جنہیں سکھایا جائے تو وہ سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے کا مادہ ہے، صاحب علم ہے، جو سکھا دیا جاتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ بھری جوانی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں ان کے حق میں یہ بات کہہ دی تھی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے کہا تھا کہ جسے بہترین انداز میں قرآن پڑھنا ہو تو پھر وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود جیسا قرآن پڑھنے کے لیے کہا کہ عبداللہ بن مسعود جیسے قرآن پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ ان کی طرح قرآن پڑھا جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جو دیگر صحابہ ہیں انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کی کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ دعویٰ کیا تھا عبداللہ بن مسعود نے، یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے، کہا تھا کہ انی من اعلمہم بکتاب اللہ، صحابہ میں سے فی الحال جتنے صحابہ زندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من انزلت۔ کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، سب چیزیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی بندے کے پاس اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور وہاں تک اون پہنچ سکتا ہے تو میں وہاں تک پہنچ کر کے اسے وہ علم لوں گا۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس اس طرح کا کوئی علم ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا ایک عظیم علم عطا کیا تھا، اور تفسیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص شہرت، خاص مقام اور خاص منزلت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمومی طور پر رہا کرتے تھے، بہت زیادہ ساتھ رہا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کے خاص خادم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جوتے، آپ علیہ السلام کا وسادہ، آپ کا تکیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، یہی لے کر کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا اتنا زیادہ تھا، اور آپ علیہ السلام کے گھر میں ان کا اور ان کی والدہ کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب 7 ہجری کو ہم یمن سے مدینے کو آئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں عبداللہ بن مسعود اور ان کی ماں کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی شاید اہل بیت میں سے ہوں گے بکثرت آنے جانے کی وجہ سے۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ رہا کرتے تھے، خاص لگے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی بات کی تھی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے نزدیک ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑے پہننے میں، رہنے سہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ کوئی قریبی ہیں تو عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، وہ خاص صحبت کی وجہ سے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہی قربت اور آپ علیہ السلام کے ساتھ لگے رہنا اور ہمیشہ آپ سے چمٹ کے رہنا، جس کی وجہ سے تفسیر میں اللہ نے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا۔ ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ عبداللہ بن عباس بھی ہیں رضی اللہ عنہما، تو یہ دوسرے صحابی تھے عبداللہ بن مسعود جن سے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے لائی گئیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج دیا تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین سکھائیں اور انہیں دینی معلومات سے متعلق واقف کروائیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا وہاں کا۔ البتہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ سے واپس بلا لیا اور مدینے میں رہنے کو کہا،
اور مدینہ ہی میں عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا، جن کی کم و بیش 70 سے زائد عمر تھی۔ تیسرے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، تفسیر سے متعلق اللہ نے آپ کو بھی خاص مقام عطا کیا ہے، اور بلکہ سب سے زیادہ شہرت آپ ہی کو ملی ہے، اور سب سے بڑا مقام اور سب سے زیادہ نام آپ ہی کا تفسیر کے میدان میں آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تو ہجرت سے کم و بیش 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 13 سال کے آس پاس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چمٹے ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے تک یہ مکے ہی میں تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد پھر یہ مدینے کو آئے اور اللہ کے رسول کے پاس رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سگے چچا عباس رضی اللہ عنہ، ان کی جو اہلیہ تھیں ام الفضل، جو عبداللہ بن عباس کی والدہ تھیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چاچی تھیں، ساتھ میں آپ علیہ السلام کی وہ رشتے میں سالی بھی تھیں، اس لیے کہ ام الفضل کی ایک سگی بہن تھیں جن کا نام تھا میمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی۔ اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ علیہ السلام رشتے میں آپ کے خالو بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجیت میں تھیں، تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں، تو خالہ کے گھر میں آ کر کے رہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ معاملہ تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری کی حدیث ہے، چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے رسول کے گھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالہ کے گھر، تو آپ علیہ السلام نے ایک چادر بچھائے ہوئے تھے سونے کے لیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سوئے ہوئے ہیں، ساتھ میں ان کی اہلیہ میمونہ بھی سوئی ہوئی ہیں، اور اس چادر کا جو بچا ہوا نیچے کا حصہ ہے پیروں کے پاس، وہاں پر عبداللہ بن عباس اس طرح سے سوئے ہوئے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 10 سال کے بچے تھے وہ کم و بیش 10-11 سال کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا، اور سورہ آل عمران کی آپ نے آخری آیتوں کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے گئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، اور اپنی حاجت پوری کر کے آ کر کے آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا آپ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ایک لوٹا وہاں پر معلق تھا، لٹکا ہوا تھا، اس کو نکالا اور پانی لے کر کے تیار کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھا کہ بہت خوش ہوئے کہ اس بچے کی فقہ دیکھو، بچے نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب بھی اپنی ضرورت کے لیے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو فوراً وضو کر لیتے، تو عبداللہ بن عباس رات میں پیچھے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آئے، آپ نے پانی لا کر کے رکھا، تو آپ علیہ السلام ان کی فقہ، ان کی بصیرت، ان کی دور اندیشی اور ان کی اس ادراک کو دیکھ کر کے کہا اللہم فقہک فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی فقہ عطا فرمائے، اللہم علمک التأویل، کہ اللہم علمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اتنا مقام حاصل کیا تفسیر کے میدان میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی عمر میں اور عبداللہ بن عباس کی عمر میں کافی فرق ہے، کئی سال کے بڑے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر میں بڑے، اور خلیفہ ہیں آپ، دنیا دیکھے ہوئے انسان، پورا عرب آپ کو جانتا ہے، اور عبداللہ بن عباس ایک چھوٹے سے بچے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بارہا بلاتے اور بلا کر کے اپنے قریب بٹھاتے اور دین کے مسئلے سے متعلق تفصیلی معلومات لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو ایسا قریب کبھی نہیں کرتے، صرف عبداللہ بن عباس کو آپ قریب کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بچے میں جو بات ہے آپ جب دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ کس طرح کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذاکم فتى الکہول لہ لسان سؤول وقلب عقول، یہ عمر بن خطاب نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، ایک ایسا بچہ ہے جو ہے تو دیکھنے میں نوجوان ہے، کم عمر بچہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے اندر کہول والی چیز ہے، یعنی ایک سلجھا ہوا جو شخص ہوتا ہے، رشد کی عمر کو پہنچا ہوا جو انسان ہوتا ہے،
اس طرح کا مزاج اس بچے کے اندر موجود ہے، اور یہ بچہ ایسا ہے جسے سوال کیا جائے گا، جسے پوچھا جائے گا، اس کی ایسی زبان ہے کہ جسے علم ہی علم ٹپکتا ہے، اسے سوال کیا جانا چاہیے، اسے پوچھا جانا چاہیے، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب عقل بنایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ کچھ لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اور عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا، سب کو ایک ساتھ بٹھایا انہوں نے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتلائیے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا مقصود ہے، اللہ کو کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے، کیا اس آیت کریمہ میں کیا بتلانا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا تو ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کیا بات صحیح ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے، یہی جانا ہے۔ تب جا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو تفسیر سے متعلق خاص علم عطا کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا نام ابھی ہم نے سنا، ان کی زندگی معلوم کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم کو جتنی عمر ملی ہے، اگر اس بچے کو وہ عمر ملی ہوتی اور اتنی عمر میں جو علم ملا ہوتا، پھر اس بچے کے ٹکر کا کوئی بچہ نہ ہوتا، کوئی اس کا مثیل نہ ہوتا۔ یہ اس وقت کہا تھا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ جب عبداللہ بن عباس کی عمر چھوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کافی لمبی عمر عطا کی۔ 70 سال سے زائد عمر آپ نے پا کر کے آپ نے وفات پائی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت درک عطا کیا تھا آپ کو تفسیر کے میدان میں۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تفسیر سے متعلق، تو اس سے کہتے کہ ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے پوچھو۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی پوچھتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے کہ تفسیر سے متعلق کچھ معلوم کرنا ہو تو عبداللہ بن عباس سے جا کر کے پوچھو، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اب عبداللہ بن عباس کے علاوہ اور کوئی ایسے نہیں رہ گئے ہیں جن سے پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی گواہی۔ تو یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جن سے کافی تلامذہ پڑھے، کافی تلامذہ علم حاصل کی۔ ان میں سے عطا بن ابی رباح، امام مجاہد رحمہ اللہ، امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، ان سب علماء نے آپ ہی سے قرآن کا درس لیا ہے۔ ایک صاحب ہیں ابو وائل شقیق ابن سلمہ، یہ مخضرم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باحیات تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن آپ سے بحیثیت مسلمان ہونے کے ملاقات نہیں کر سکے۔ ابو وائل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری بستی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ آیا تھا، اور سب پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور مجھے پکڑنا بھی چاہتے تھے، میں بچ کر کے نکل گیا اور اللہ نے بعد میں مجھے اسلام دیا۔ ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 35 ہجری کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حج کا موقع تھا، حج کے موسم میں عرفات کے میدان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خطبہ ارشاد فرمایا، سورۃ النور کی تلاوت کی، اس کی تفسیری باتیں بتلائیں، کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، اللہ کی قسم اگر یہ باتیں فارس کے لوگ سن لیتے، ایران کے لوگ سن لیتے، روم کے لوگ سن لیتے تو وہ جھٹ سے اسلام قبول کر لیتے۔ ایسا خطاب کرنے والا اور ایسی تفسیری معلومات دینے والا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سب گواہی ہیں اہل علم کی، صحابہ کی، مخضرمین کی، تابعین کی، جنہوں نے آپ سے متعلق یہ سب باتیں کہی ہیں۔ بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ بصرہ ہی میں تھے، اور بصرہ کا آپ کو گورنر بھی بنایا گیا تھا علی بن ابی طالب کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بصرہ سے نکلے، آپ حجاز آئے، مکے میں قیام فرمایا، پھر مکے سے نکل کر کے وہ طائف گئے، اور طائف ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو قبر میں رکھنے سے پہلے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ آپ کی قبر میں اترے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جنازہ بازو میں رکھا ہوا تھا۔
اور لوگوں کو قریب بلا کر کے سعید بن مسیب نے کہا رحمہ اللہ کہ سنو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ علم کو اٹھا لیا نہیں جاتا ہے بلکہ علماء کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے عبداللہ بن عباس کو دیکھیے، اب آج آپ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ علم کو اٹھا لیا جا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی، پھر اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ عنہما۔ تابعین میں سے جن لوگوں نے خاص شہرت حاصل کی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اہل مکہ ہیں جن کے اتباع جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اتباعین میں سے ہیں، امام مجاہد، عکرمہ اور عطا بن ابی رباح۔ دوسرا مدرسہ ہے اہل مدینہ کا جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، زید بن اسلم ہیں، ابو العالیہ ہیں، محمد بن کعب القرظی ہیں۔ اور تیسرا مدرسہ ہے اہل کوفہ کا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ ہیں، قتادہ ہیں، ابن دعامہ السدوسی، علقمہ بن ابی وقاص ہے، علقمہ بن وقاص اور امام شعبی ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ ان میں سے ایک ہیں امام مجاہد جنہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ امام مجاہد ابن جبر المکی، یہ سائب ابن ابی سائب کے غلام تھے جو 21 ہجری ان کا سن ولادت ہے، 104 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے تفسیر لی، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک مکمل قرآن پڑھا اور ہر آیت کے پاس آپ کو رکاتا، اس کی پوری تفسیری معلومات لیتا۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے آغاز تا اختتام 3 مرتبہ پورا قرآن مجید ایک ایک آیت کو پڑھنا، وہاں پر رکانا، اس کی تفسیری معلومات کو لینا، پھر دوسری آیت کریمہ کو پڑھنا۔ یہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 3 مرتبہ اس طرح سے پڑھا ہے۔ ایک عظیم عالم دین سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ، کہ اگر آپ کے پاس امام مجاہد رحمہ اللہ کے نام پر تفسیر آ جائے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو پھر یہ آپ کے لیے کافی ہے کہ یہی بات حق ہے اور یہی بات درست ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ اسی لیے امام شافعی، امام بخاری رحمہم اللہ اتنے عظیم اور جلیل القدر علماء ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ تفسیر سے متعلق کوئی بات نقل کرنا ہو تو امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے زیادہ معلومات نقل کرتے ہیں، زیادہ حوالے انہی کے دیتے ہیں۔ یہ ان پر اعتماد کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری دیکھ لیجئے، تفسیر سے متعلق خاص اہمیت آپ نے امام مجاہد ہی کو دے رکھی ہے رحمہ اللہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جب امام مجاہد رحمہ اللہ کی زندگی کو لکھا تو آخر میں لکھا کہ اجمعت الامت علی امامت مجاہد، کہ پوری امت مسلمہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی امامت پر متفق ہے، والاحتجاج بہ، اور آپ سے استدلال اور آپ کی باتوں کو بطور دلیل کے پیش کرنے سے متعلق بھی امت مسلمہ متفق نظر آتی ہے۔ بہرحال مکہ ہی میں حالت سجدہ کی حالت میں 104 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، جبکہ آپ کی عمر 80 پر 3 سال کی تھی رحمہ اللہ۔ ایک دوسرے عظیم مفسر ہیں امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ۔ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ پیدائشی طور پر نابینا تھے، بینائی سے محروم تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا غضب کا حافظہ آپ کو عطا کیا تھا۔ 60 پر 1 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور دینی علم کے حصول کے سلسلے میں بہت سنجیدہ واقع ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا غضب کا آپ کو حافظہ عطا کیا تھا کہ امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما قلت لمحدث قط اعد لی، کہ میں نے آج تک کسی استاد سے، کسی محدث سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ دوبارہ مجھے بات پیش کیجیے جو آپ نے کی تھی۔ ایک مرتبہ کہہ دیتے تو اسی پر سن لیتے اور پوری بات یوں ہی یادداشت میں ان کے آ جاتی۔ کبھی کسی سے نہیں کہا کہ دوبارہ مجھے بتلائیے جو آپ نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وما سمعت اذناي شيئا قط الا وعاه قلبي، میرے دونوں کانوں نے جو سنا اور اسے میرے سینے نے، میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ جب ان کی زندگی کو پیش کیا تو ان کے علم
اور ان کے فقہ اور ان کی معرفت سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی تعریفی کلمات کہے ہیں۔ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ بصرہ میں رہا کرتے تھے۔ بہت کم ہی ایسے لوگ تھے، ایسے علماء تھے گنے چنے جو امام قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ سے بھی زیادہ بڑا مقام رکھتے تھے۔ البتہ ایسے کچھ لوگ تھے جو آپ کے ہم پلہ ضرور تھے، لیکن ان کا مقام آپ سے بھی زیادہ ہو، ایسے علماء تو بہت کم تھے۔ تو بہرحال قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اور تفسیر کے باب میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے ان کی روایات کو زیادہ ترجیح دی ہے اور ان سے استدلال کیا ہے۔ بہرحال کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام تھا واسط۔ اصل میں اس درمیان کی وجہ سے اس کا نام واسط پڑا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے وہیں کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ عقیدہ جو درست عقیدہ ہے اس کو بتلایا جائے، تو آپ نے جب ان کے نام پر جواب لکھا تو اس عقیدے کو اس علاقے کے نام سے ہی مشہور کر دیا گیا، جسے ہم العقیدۃ الواسطیہ کہتے ہیں۔ تو اس علاقے واسط میں امام قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ کا کم و بیش 117 ہجری میں یا 116 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی عمر 56 سال کی آپ کی عمر تھی۔ یہ عظیم علماء ہیں تابعین میں سے جن کی تفسیر کے میدان میں زیادہ خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمارا ٹھکانہ انہی کے ساتھ کر دے۔ آنے والی نشست میں اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔